السلام علیکم. کسی بھی خوشی کو جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی ہیپی عید مبارک. پھر ہم کہتے ہیں ہیپی، جو کہ نہیں کہتے ہیں لیکن سیلیبریٹ سب کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں، جنم دن مبارک ہو کہتے ہیں. لیکن کیا ہم کو یہ پتہ ہے کہ اب ہمارے یہاں کچھ رشتوں کو جب رشتے جوڑے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہیپی میرج. لیکن اب تو ٹک ٹاکرز کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک نیا کام پکڑا ہے. انہوں نے ہیپی ڈیورس سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی اس کو منا رہی ہیں وہ، اور بڑے بڑے پیچھے پوسٹر ہیں اس پہ لکھا ہوا، اور اچھل کود بھی ہو رہا ہے. یہ دیکھنے کو تو غلط ہے لیکن کچھ چیزیں عبرت کے لیے بھی دیکھی جاتی ہیں. یہ کوئی بہت اچھا اسٹیمپ نہیں ہوتا ڈیورس کا. یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں. یہ معاشرے میں جب بھی آج تو ایسا لگتا ہے یہ سیزنل پروفیشن ہو گیا، یا سیزنل ایک آئیکن ہو گیا ہے کہ جو ہمارے خواتین جی ان کو مجھے ڈیورس بھی، جی میں نے سیپریشن لے لی ہے، میں فلاں، اس کو ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی اسپیشل ڈگری باہر سے لے کر آئیں. ہمارے معاشرے میں کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے اسی دنیا میں موجود ہیں، اسی معاشرے میں موجود ہیں، اور اسی معاشرے میں سو کالڈ کہہ کے اپنے ساتھ ہم جو بہت سے ماڈرنائزڈ ہو گئے ہیں، اس ماڈرنائزڈ میں بھی ہم سنگل مدر والی بات شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اس کو بڑے فخریہ کہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر کبھی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس شوہر کو بھی پال رہے ہوتے ہیں، جو اس بچے کو بھی پال رہا ہوتا ہے وہ ان کو بھی پال رہا ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اسٹوری نہیں ہے، اس کے سامنے اسٹوری ہے. یہ وہ اسٹوری ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ اسٹوری جو آپ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن کو اور ان کے ڈراموں کو دیکھ کے، خواہ وہ پڑوسی ملک کے ہوں، خواہ وہ آپ کے اپنے ملک کے ہوں، خواہ وہ کسی بھی چینل کے ہوں، خواہ وہ کسی بہت ہی ماڈرنائز چینل کے ہوں، یا پھر پی ٹی وی کے ہوں. پی ٹی وی میں آج بھی چلیں کچھ فلمی انداز جو ہے تھوڑا سا، اور جو فیملی کے جو ڈرامے ہیں ان میں انہوں نے ابھی بھی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم پرائیویٹ چینلز پہ جاتے ہیں تو اتنی چیزیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی کہ ابھی کل میں ایک شادی میں گیا تھا تو دلہن جو تھی، اب آپ کو پتہ ہے آج کل تو شادیوں میں بھی دلہن کی پریڈ ہوتی ہے، لائٹیں ہلکی کر دی جاتی ہیں، دولہا دلہن چلتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اپنے اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں جس کو اسٹیج کہتے ہیں. پھر وہاں سے لائٹیں جل جاتی ہیں اور پھر سب تالیاں بجاتے ہیں. یہ وہ پریڈ ہے جو ان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد انہیں زندگی بھر پریڈ لگانی پڑتی ہے. میں اپنی پریڈ کو کسی اور پریڈ سے نہیں ملا رہا، ہم صرف بات کر رہے ہیں شادی کی. تو یہ جو ڈراموں میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، یا اس ڈراموں سے ریلیونٹ جو لوگ اب رسومات کر رہے ہیں، اور کئی دن تک شادیاں چلتی ہیں، پہلے مایوں ہوتا ہے، پھر مہندی ہوتا ہے، پھر اس کی ایک اور مہندی ہوتی ہے، پھر چوتھائی یا کیا چوتھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. بھئی ہماری جب شادی ہوئی تھی نا تو اتنی چوتھی ہوتی نہیں تھی، ہمیں تو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا شروع میں. تو ہم اپنی شادی کے جو رسومات اور جو کچھ آج کل جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بات؟ یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. پہلے ہم اپنے الگ الگ سارے مذہب پہ اگر ہم بات کریں، ہمارے دین میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ ڈیورس یا یہ ساری چیزیں، اس کے بھی تو دیکھیں نا پورے قانون بنائے گئے، ان کے بھی رائٹس رکھے گئے. لیکن یہ واحد عمل ہے جس کو اچھا نہیں کہا گیا. تو کیا ہم ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ کیا ہم جب رشتوں میں بنتے ہیں تو کیا ہمارے ماں باپ اور ہمارے جڑے ہوئے خاندان کو جوڑنے کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ توڑنے کی باتیں کیوں کرتے؟ جہاں جاؤ، جدھر بیٹھو، جس سے بات کرو، وہ لڑکی کیسی ہے، اگر ہم رشتے کی بات کریں، ارے بھائی وہ تو ڈیورس لے کے بیٹھی بھی. نیگیٹو، پازیٹیو نہیں کہا جاتا. اس کا شوہر بڑا ظالم تھا، کوئی کہہ نہیں رہا. اس بچی پہ الزام آ جاتا، اس لڑکی پہ الزام آتا. تو کیا ان سب چیزوں کے لیے آپ پہلے سے سب کچھ یہ کر کے نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو تربیت دیتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ تمہیں اپنے رائٹس ضرور دیکھنے ہیں، لیکن اپنی گفتگو میں شائستگی اور اپنی جو پرمپرا کے لفظ ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم اپنے خاندان اور ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے، جس ماحول سے بچی ہماری بڑی ہوتی ہے، تو کیا وہ ایسا دائیں بائیں دیکھ کر اس پہ اثرات نہیں ہوتے؟ کیا ہم اپنی یونیورسٹی میں بہت سی ایسی چیزیں نہیں دیکھ رہے
جو ہم نے اپنے دور میں نہیں دیکھی؟ کیا ہم اپنے کالج میں وہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم اپنے اسکولوں میں وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم نشے کی سے متعلق جو چیزیں جو کبھی ہم نے تصور نہیں کی تھی، کیا وہ ہم اپنی یونیورسٹی کالجز میں نہیں دیکھ رہے؟ یہ نشہ اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے ذہنی طور پہ آپ کو بگاڑ دیتا ہے، یہ آپ کے فیملی کو بھی ڈسیبل کر دیتا ہے اور آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے میں لڑکوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور لڑکیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، شادی جو پہلی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کوشش کر کے نبھائیں۔ آپ خود اپنے پیار اور محبت سے اپنے خاندان کی ساری ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے رشتوں کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی گئے، جب بھی دیکھا، جب بھی سنا، ہم نے یہی سنا ہے کہ فیملی کورٹ میں جانے والے دونوں ہی خاندان جو ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ اپنی بات کو مانتے نہیں کہ ہماری تربیت میں کمی تھی یا ہمارے بیٹے میں کمی تھی۔ لیکن ان سب کے لیے آج ہمارے بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلیں کہ جب شادی کے بندھنوں میں بندھیں تو ان رشتوں کو پاس رکھیں اور ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، جن کی بھی بہنیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بچیاں ہیں، جن کے جو بیچاری بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، ان سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ پاک ان سب کے رشتوں کو ایسا باندھ دے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ www.darsequran.com